الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروانے قرآن دیو پاک پیغمبر دا نام آئے نا کنجوسی نہیں کرنی بخیلی نہیں کرنی میرے آقا دا نام آئے نا پیار نال محبت نال سونی زبان نال دل دی مٹھاس نال ایک واری پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نہیں یقین آندہ امام صاحب دا خطبہ سن لینا انہاں بیان کی فرمایا ہے آئیے ذرا پہلی چیز میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا یار رمضان المبارک بالکل قریب ہے چند دنہ دی مسافت رہ گئی ہے رمضان المبارک دیاں خوشیاں سانو نصیب ہونے آنے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرما دینے حضرت جی گل سنے جس ترجمہ میں اس طرح کرن لگا ہوا اللہ فرما دینے پورا سال کھاندے رہندے ہو پورا سال ناشتہ اپنی مرضی نل کر دے ہو محرم دے مہینے اندر ناشتہ اپنی مرضی نل کر دے ہو سفر دے مہینے اندر ناشتہ اپنی مرضی نل کر دے ہو ربیع الاول دے اندر ناشتہ اپنی مرضی نل کر دے ہو اپنے شیڈول دے مطابق کر دے ہو اور ربیع الثانی دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے ربیع الاول دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے جمادی الاولا دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے جمادی الثانی دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے رجب دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے شعبان دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے شوال دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے ذوالقعدہ دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے ذوالحجہ دا مہینہ ہوئے شیڈول ساڈا ہوندا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے بندو 11 مہینہ دا شیڈول تہاڈا ہے ایک رمضان دا شیڈول میں رب نے آپ ہی تیار کیتا ہے سبحان اللہ 11 مہینہ بندہ کھاندا ہے اپنی مرضی نال کیوں جی روک ٹوک ہے کوئی روک ٹوک نہیں دوپہری کھا لے صبح کھا لے شام نو کھا لے 12 بجے کھا لے 1 بجے کھا لے بندہ روک سکدا بندہ کوئی نہیں روک سکدا لیکن اللہ ذوالجلال فرماندے نے رمضان المبارک دا مہینہ شیڈول میری مرضی دا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں رب العالمین نے بات نو واضح کر دیتا ہے آگے امام صاحب نے کی بیان فرمایا قرآن دی آیت پڑھ کے لائے تے آندے نے استقبال رمضان کرنا چاہندے ہو کائنات دے لوگو سب تو پہلے اپنی نیت نو خالص بنانا ہے سب تو پہلے کوئی بھی نیکی والا کام کرنا ہے اور میاں اے نہیں کہ روزیاں دا کام میں نہ نماز پڑھنی ہے زکاة دینی
ہے، حج ادا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، سب تو پہلے نیت درست ہونی چاہیے۔ کی درست ہونی چاہیے؟ نیت درست ہونی چاہیے۔ نیت اندر ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے، خلط ملط نہیں ہونی چاہیے۔ ادھروں قربانی دا جانور لیا، تصویرہ کھچ کے نیٹ تے اپڈیٹ کر دیتیاں، ادھروں روزہ رکھیا، انہیں آکھیا جناب میں بھی روزہ رکھے آئے، ادھروں جناب نفلی نماز پڑھی یا فردی نماز پڑھی، تصویر کھچ کے لگا دیتی میں فجر دی نماز پڑھنا وہاں پہ آئے۔ نا میرے بھائی، نیت مخلص کر، نیت خالص کر۔ آئیے صحیح البخاری دی میں پہلی حدیث بیان کرنا چاہنا ہے، سنیے حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے اختصار نال ذرا حدیث نو نوٹ فرمانا ہے۔ اس حدیث دے راوی جناب عبداللہ بن عمر دے باپ جناب عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالان دا دار و مدار کی دیتے ہوئے، کیوں جی کی دیتے ہوئے، تمام اعمالان دا دار و مدار نیت دے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نیت دیکھنی پینی ہے، زکاة دینی ہے، نیت دیکھنی پینی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالان دا دار و مدار نیت دے اوپر ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہوئی تے عمل قبول ہونا، کیوں جی عمل قبول ہونا نہیں قبول ہونا، نیت خالص نہ ہوئی تے عمل بھی قبول نہیں ہونا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ تسی آنکھو جناب دی دلیل کی ہے، آئیے حدیث پاک دا مطالعہ کیجئے۔ ایک دن میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے تین بندے، کنے تین بندے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیش ہونگے۔ ایک سخی صاحب نے، ایک مولوی صاحب نے تے ایک مجاہد صاحب نے۔ سخی نو پیش کیتا جائے گا، امیر ترین آدمی ہے، انہوں پیش کیتا جائے گا۔ اللہ فرمان گے او میرے بندے میری نعمتاں کھا دیاں نہیں، ہاندہ نام یا اللہ، ہاں اللہ جی میں تھوڑیاں نعمتاں کھا دیاں نے، اور میں لیا میرے بندے میرے واسطے کی لے کے آیا ہے، آندہ اللہ جیرا مال تسی مینوں دیتا ہے میں تھوڑے راہ دے اندر خرچ کردہ آیا ہے، تھوڑے راستے چ وقف کر دیتا ہے۔ سونیا کدی ایتھے نلکا لگوا، کدی اوتھے فلٹر والے پلانٹ لگوا، اللہ سونیا رفائی آمد میں کم کردہ رہا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے کذبتا، جھوٹ مار لائیں پیا، تو تے نلکے اس واسطے لگائے لوگ منو سخی آکھن، تو تے رفائی آمد اس واسطے کم کردہ رہا ہے، لوگ تینو سیٹ صاحب آکھن، لوگ تینو چودری صاحب آکھن، فرشتیوں پکڑو انو جہنم دی آگ اندر سٹ دیتا جائے۔ دوسرا بندہ آیا ہے، مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے، خطیب صاحب نے، اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے بندے دس نہ میری نعمتاں کھا دیا نہیں، آمدے اللہ بڑی کھا دیا نے۔ اللہ فرمان تو حلوے شلوے کو ککر بٹیرے، جی اللہ بڑی کھا دینے، اور مایا لے آنا میرے واسطے کی لے کے آیا ہے، آمدے اللہ دن پہ رات ایک ٹائم کر دیتا، تبلیغ کی تھی، اللہ سونیا سے آلکوٹ اندر جاگے، کلمہ والا کھو اندر جاگے، اللہ سونیا پاکستان دے خطے ہر کونے کونے اندر میں تبلیغ کردہ رہا ہے۔ اللہ فرمان کے کذبتا، جھوٹ مار لائیں پیا، تو تے
تبلیغ اس واسطے کیتی لوگ تینوں مولوی آکھن، تو تے جناب تبلیغ اس واسطے کیتی لوگ تینوں شیخ الحدیث آکھن، اور تو تے اس واسطے تبلیغ کردہ رہا ہے لوگ تینوں مفتی جماعت آکھن، لوگ تینوں ملا صاحب آکھن، لوگ تینوں شیخ القرآن آکھن، لوگ تینوں مفسر قرآن آکھن۔ فرشتے او پکڑو اس بے ایمان نو تے جہنم دی آگ اندر پھینک دیتا جائے۔ توبہ اللہ میری توبہ، اللہم لا تجعلنا من، اللہ سانو انہاں لوکاں تو محفوظ فرما لوے۔ تیسرا بندہ آگے ہے رب دی بارگاہ اندر، اللہ فرمان گے ہاں میرے بندے او مجاہد آدمی تو جہاد کر کے آیا ہے، جی رب جی جہاد کر کے آیا ہوا۔ اللہ فرمان گے میری نعمتاں کھا دیا نے، ہاں اللہ بڑی نعمتاں کھا دیا نے، فرمایا لے آنا میرے واسطے کی لے کے آیا ہے؟ آکھے گا اللہ جیری جوانی تسی دیتی ہے تو آڈے راہ دے اندر قربان کر دیتی ہے۔ اللہ مال نہیں دیکھیا، اپنی اولاد نہیں ویکھی، جان بھی نہیں ویکھی، صرف تو آڈی رضا دیکھی ہے، تو آڈے راہ دے اندروں سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے کذبتا، تو ہی جھوٹ مارنا پیا، تو تے اس واسطے جہاد کیتا لوگ تینوں غازی اسلام آکھن، تو تے اس واسطے جہاد کیتا لوگ تینوں بہادر آکھن، لوگ تینوں غازی آکھن۔ فرشتیوں پکڑو انہوں جہنم دی آگ اندر سوٹ دیو۔ تین آدمی نے کہ جنہ دی نیت دے اندر فطور آیا، اللہ نے اعمال نہیں دیکھے، اعمال نو تباہ و برباد کر کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ صرف کس بنا تھے نیت دے اندر فطور آیا، سارے اعمال تباہ کر دیتے ہیں۔ نیت سب تو پہلی چیز ہے۔ اگر چاندے ہو استقبال رمضان کرنا، رمضان دی نیکیاں تو استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تے سب تو پہلا کی کرنا ہے؟ اپنی نیت نو خالص کرنا ہے، نیت نو خالص کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے۔ اچھا بعض بندے آندے نے جی زبانی نیت ہوندی ہے، زبانی نیت ہے، اور جس طرح حدیث بھی بیان کرتے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے آقا جی تو رات نو لیٹن لگ دے نا، رات نو لیٹن لگ دے بستر تے، آقا ادو ہی نیت کر لیں دے میں صبح روزہ رکھنا ہے، میں صبح روزہ رکھنا ہے۔ آئیے ذرا صحیح البخاری دی حدیث میں پیش کراں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رمضان ہوئے غیر رمضان ہوئے، غیر رمضان اندر میرے آقا سموار دا تے جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے، میرے آقا جدوں اتوار دی رات نو آرام کرن لگ دینا تے آقا دل اندر نیت کی فرمان دے، آپ فرمان دے اللہ میں صبح دا روزہ رکھنا ہے، اللہ میں صبح دا روزہ رکھنا ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے سیری کر لیں دے، اور سیری بھی کی کرنی ہے، کوئی کیرا کوئی لمبی چوری ڈشان دا انتظام ہے، چند کھجوراں کھا کے تے پانی پی کے میرے آقا سیری کر لیں دے، میرے آقا بسم اللہ پڑھ کے سیری کر دے، اس تو علاوہ کوئی نیت والے الفاظ مل دے، کوئی نیت والے الفاظ نہیں مل دے۔ اور یار ایک بندہ جدو سیری ٹائم جو اٹھے ہے انہیں جناب ہاتھ منہ تو
روتا ہے گھر والی نو آکھیا روٹی پکا کادے لئی آکھیا سو اور روزہ رکھن واسطے تے کے آئے پھر بندہ کے روٹی سامنے رکھ کے گوے آکھے اللہ میں روزہ رکھن لگا ہوا اور انج دی نیت رب قبول کر دے رب قبول نہیں کر دے نیت اصل دل دے ارادے دا نام ہے اور پتہ ہی سونیا نیت کنج دی ہونی چاہیے نیت کنوں آندے نے صحیح مسلم اندر میں دوسری روایت بیان کراں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے اج نیت کنج دی ہونی چاہیے میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چند ساتھیاں نو لے آئے کھلے علاقے اندر جا رہے نے دور جنگل بیابان اندر نکل گئے نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رستے دے اندر جنگل بیابان اور تھے اپنی چادر بچھائیے آندے نے ساتھیوں بھوک لگیے کھانا کھا لئیے روٹی کھا لئیے بھوک لگیے آندے نے ساتھیوں آؤ نہ مل کے کھانا کھائیے ساتھیاں نے کھانے دا انتظام کیتا ہے کھانا لگ گیا ہے دور نظر پئی جناب عبداللہ بن عمر دی رضی اللہ تعالی عنہما دیکھے ایک بندہ آ رہے ہے ہاتھ جو نے بکریاں دی مہار پکڑیے تے بکریاں چراندہ آ رہے آئے عرب دی زمین گرم علاقہ ہے تپ دی ریت دا عالم ہے گرمیاں دا موسم ہے جناب عبداللہ فرماندے نے انج کرو نا اس بندے نو بلا کے لے آؤ اس بندے نو آواز دیتی گئی ہے وہی بندے رب دیا آنا ساڑی گل سننا اے بندہ جناب عبداللہ بن عمر دے قریب آیا جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے آنا ساڑے نال بے کے روٹی کھا لے آجا سونیا ساڑے نال بے کے کوئی 4 لقمے روٹی دے لگا لے تے پتہ نوجوان کی آندہ ہے آندہ اللہ انی انا سائم سبحان اللہ سبحان اللہ اے بندہ آندہ عبداللہ اوے رب دیا بندیا میں روٹی نہیں کھانی میں تے روزے دی حالت چواں میں انی انا سائم میں روزے دی حالت چواں جناب عبداللہ بن عمر بڑا حیران ہوئے اوے اینی تپ دی ریت دے علاقے اندر اینی گرمی دے عالم اندر اس بندے نے روزہ رکھیا اس بندے نے روزہ رکھیا آندے نے چلو اے دی نیت دا ٹیسٹ کریے دیکھیا جے نیت دا ٹیسٹ ہون لگائے آندے نے چلو انج کرنے اے دی نیت نو تے دیکھیے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور ساتھیا بکریاں چروانا ہے بیا ایک بکری تم مینوں دے دے ایک بکری مینوں دے دے آندے عبداللہ پہ آ رہا بکری توں لے لئی تے میں اپنے مالک نو کی جواب دوانگا جناب عبداللہ فرماندے نے اور رب دیا بندیا انیاں تیرے گل بکریاں نے کھلا علاقہ ہے جنگل بھی آبان ہے کیرا تینوں ویندہ ہے کوئی انج کرنا ایک بکری مینوں دے دے اپنے مالک نو جا کے کہیں ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے ایک بکری کو جانور جنگل دا درندہ کھا گیا ہے اس بندے دا جواب سنی تے نیت دی اصلاح کریں اے بندہ کہن لگا عبداللہ چل مانی لینا و تیری گل او مدینے چ بیٹھن والا میرا مالک ہے
توجہ میرے وال رکھو ذرا، لائٹ بند ہوندی ہے تے کوئی مسئلہ نہیں۔ آندے عبداللہ کوئی گل نہیں، اور مدینے چ بیٹھن والا میرا مالک ہے، میں انہوں تے جواب دے دیاں گا۔ کل قیامت والے دن میرے رب نے پوچھ لیا تے میں انہوں کی منہ لے کے جاواں گا تے میں کی جواب دواں گا۔ آندے عبداللہ یاراں دوستاں نو مطمئن کر لواں گا، اپنے مالک نو بھی منا لواں گا، تے دسنا اپنے رب نو کنج مناواں گا، رب تے ویندا اے۔ آندے عبداللہ یا او جگہ مینوں دس دے جتھے رب کوئی نہیں، میں اوتھے جا کے تینوں بکری دینا وا۔ تے جناب عبداللہ بن عمر دیاں اکھاں ڈل پئیاں، اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ آندے نے ساتھیو اس بندے دی نیت اندر کوئی شک نہیں، ایسی مخلص نیت، ایسی خالص کہ اپنا جان مال قربان کر دیتا ہے، نیت اندر فطور آن دیتا نہیں۔ یہ تو ساڑھے ورگا کوئی بندہ ہوندہ نا، انہیں کہنا چل منو کہہ کوئی ویندہ ہے، کوئی میرا مالک پہ ویندہ ہے، چل ایک کدی سیڈے لا بھی لئیے تو پھر کری گل لے، اے سانو کہہ کوئی ویندہ ہے، یا کوئی کام کرن گے یا ایک کینچی سیڈ تے رکھ لئیے، میرا مالک منو کہہ ویندہ ہے۔ اور سونے مالک نہیں ویندہ، رب تو ویندہ ہے نا، رب تیری نگرانی پیا کردہ ہے، جو کم تو کرنا ہے نا پیا کارخانے بہ کے، اپنے مالک نال بے وفائیاں کرنا ہے پیا، اپنے مالک نال دافرے بیاں لگانا ہے پیا، جو کچھ کرنا ہے میرا رب ویندہ ہے، میرا رب ویندہ ہے۔ چھڑ دے یار فراڈیاں چھڑ دے، اور یار اپنے آپ نو سمجھان والی بات ہے، جو میری تیری قسمت چ لکھے ہے او مل کے رہنا ہے۔ کیوں جی جو ساڑی قسمت چ لکھے ملنا ہے۔ ایک منو حدیث آئی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی نو جیرا بندہ نہیں ماندا وہ بندہ مومن ہو سکدا نہیں، تے جیرا وہابی بھی جناب علی نو نہیں ماندا وہ بندہ وہابی ہو سکدا نہیں، جیرا سنی بندہ جناب علی نو نہیں ماندا وہ بندہ سنی ہو سکدا نہیں۔ جناب علی دی گل ہے بڑی دلچسپ گل، بڑی پیاری، ہون میرے ذہن دے اندر آ گئی۔ جناب علی نے اونٹ تے بہ کے نا سفر پہ کرتے نے، نال کچھ کھان پین والا سامان ہے، تے او نبی دے صحابہ ایسے نے جتھے نماز دا ٹائم ہو جے اتھے نماز پڑھ لیندے نے، اتھے نماز پڑھ لیں۔ ساڑھے والا ہار نہیں نا چل گھر جا کے 5 کٹھیاں پڑھ لیں گے پھر کیری گل ہیں، سانو کہہ کسی نے پوچھنا ہے چل کوئی گل نہیں کل ہی پڑھ لیں گے پرسوں پڑھ لیں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے نے رستے دے اندر، نماز دا ٹائم ہویا، سواری کھری کیتی تے اگوں پیچھوں ویندے نے پہ کوئی بندہ مل جائے، اس بندے نو میں اپنی سواری دے قریب کھڑا کرنا تے میں اپ نماز پڑھ لواں۔ دور نظر ماری ایک بندہ نظر آیا، آندے نے تال یا رجل، اوے اللہ دیا بندیاں میری گل سننا، آندہ جی فرماؤ۔ جناب علی فرمان لگے یارا گل لے وے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھن لگا ہاں تے تو میرے سامان دی رکھوالی رکھ۔ کہن لگا جناب علی نو جناب تسی نماز پڑھ لو، ایسی رکھوالی رکھاں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، ایسی رکھوالی رکھاں گا ساری زندگی نہیں مینوں بھولو گے۔ بعد بندے ایسے بھی ٹکر جاندے نے، ایسا ٹکر دینے کہ پوری زندگی نہیں بندیاں نو بھول دے، ایسے
بھی بندے تے ہوندے نے جناب علی نے نماز نیتی ہے اللہ اکبر انہیں اونٹ دے اوپر کجاوا پہ آئے لوہے دا کجاوا ہے انہیں او پکڑے ہے تے آپی لے کے نکل گیا ہے جناب علی نماز پڑھ دینے پہ تے جدو اتحیات پڑھن لگے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اے پڑھ کے نا جناب علی روک جاندے نے دل چ خیال کی آیا یار او جرا بندہ پیچھے کھلا رہے آئی علی پہ آ رہا نماز پڑھ لویں نا تے جیب چ ہاتھ ماری کی پتہ ہے انہوں راشن دی ضرورت ہووے کی پتہ انہوں مال دی ضرورت ہووے علی تو جلدی نال سلام پھیرنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی نال نماز مکمل کی تھی تے سب تو پہلا اپنی جیب اندر ہاتھ مارے چند درم و دینار نکلے ایک روایت دے مطابق 6 دینار نکلے نے ایک روایت دے مطابق 9 دینار نے جناب علی نے او سارے دینار اپنی مٹھی چ پکڑے نے پیچھے مڑ کے دیکھے جنوں دینے نے اوئی غیب ہے اونٹ دے اوپروں کجاوا بھی غیب ہے روٹی بھی غیب ہے پانی بھی غیب ہے ہر چیز غیب ہے ایک گل ہور بھی چیتے رکھے آجے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے کدی گھبران دے کدی پریشان نہیں ہوندے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے بڑا عجیب جی آدمی ہے یار میں دے واسے پیسے پہ کٹھے کرنا ہاں جیب چوں بڑا عجیب جی آدمی پوچھیا بھی نہیں میرا سامان لے کے نکل گیا ہے آندے نے چل کوئی گل نہیں چل کوئی گل نہیں علی دا نام لینا تے آسان ہے پر جناب علی دی سیرت اپنانا بڑی مشکل ہے بڑی مشکل ہے کوٹے لا کے دارو دے منہ چ سوٹا رکھ کے سگریٹ دا علی دا نا لینا آسان ہے پر جناب علی دی سیرت اپنانا بڑی مشکل ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار اندر گیلا سامنے دوار دیکھی سامنے جناب دکان نظر آئی کباریے دی دکان ہے اوتھے ویکھیا ایک کجاوا لٹکے آئے اپنی چیز دی بندے نو پہچان ہو جاندی ہے جناب علی او دے کول گئے نا آندے نے یار مینوں دکھا نا ذرا کجاوا میں دیکھنا چاہنا وا جناب علی نے غور و فکر کی تھی آندے نے تے میرا کجاوا ہے آندے نے یار کنے دا سیل کرنا ہے تے اے بندہ کہن لگا 4 دینار دا سیل کرنا ہے کنے دا 4 دینار دا سیل کرنا ہے جناب علی فرمان لگے کوئی رعایت کرنا کوئی سودا میرے نال پیار محبت دا کرنا ہے آندہ یار تو مینوں صوفی ٹیپ جا بنائے داری رکھیے مولوی ٹیپ جا بنائے تیرے نال گل جھوٹی نہیں کرانگا 3 دینار دا تیرے ہونے ہی تھوڑی دیر پہلے میں خریدے آئے تے جناب علی آسمان دی طرف منہ کر کے آندے نے واللہ کیسا بندہ سی 6 چھڑ کے 3 لے سو تے 3 بھی حرام دے لے سو صبر کردہ تے 6 ملنے سن کیوں جی کردہ 6 ملنے سن بے صبر ہویا 6 دی بجائے 3 ملے نے او بھی حرام دے ملے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ وذالک دین القیم۔ اپنی نیت نو خالص کر لے، رب دی قسم ہے تو نگران ہے، تو مالک ہے، تو جناب محکوم ہے، اپنی نیت نو خالص کر، تیرا مالک تینوں نہیں ویندا، تیرا رب تے تینوں ویندا ہے نا۔ حضرات سنیے، میں پیغام جیرا لے کے آیا ہے، تینوں پیغام دینا چاہنا ہے۔ رمضان دے آن تو پہلا اپنی نیت نو درست کر لیجئے۔ نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ پہلی گل کمپلیٹ ہو گئی، دوسری بات میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ امام صاحب نے کی فرمایا، آمدے نے رمضان دے آن تو پہلا اپنے عقائد نو درست کر لو، اپنے اندر عقیدہ توحید نو شامل کر لو۔ جس بندے اندر عقیدہ توحید نہیں، او دی کوئی عبادت قبول ہے، او دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اور روزے رکھے تے تاں بھی، اور زکاتاں دوے تے تاں بھی، اور حج کرے تے تاں بھی، اور زکاتاں دوے تے تاں بھی، اور قربانی کرے تے تاں بھی، جدے اندر توحید نہیں، او دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ توحید دیاں تین قسماں نے، توحید دیاں کنیاں قسماں نے جی؟ تین قسماں نے۔ پہلی توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت، تیسری توحید اسماء و صفات۔ تین چیزاں ہونیاں لازمی نے، جدے اندر نہیں او دی کوئی بھی عبادت قبول ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ توحید ربوبیت کنو آندے نے؟ ساری کائنات دا خالق کون ہے؟ ہولی بول دیو کون ہے؟ اللہ ہی خالق ہے۔ امیاں پوری کائنات دا مشکل کشا میرا اللہ ہے، پوری کائنات دا حاجت روا میرا اللہ ہے، شہنشاہ میرا اللہ ہے، غوث اعظم میرا اللہ ہے، دستگیر میرا اللہ ہے، حاجت روا میرا اللہ ہے، داتا میرا اللہ ہے، اور پوری کائنات نو پالن والا میرا رب کلا ہے۔ اے ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کنو آندے نے؟ قربانی کی دے واسطے۔ کیوں جی قربانی کی دے واسطے؟ قربانی کی دے واسطے اللہ واسطے وے، زکات کی دے واسطے اللہ واسطے وے، حج کی دے واسطے اللہ واسطے وے، زکات کی دے واسطے اللہ واسطے وے، اور دین دے جتنے بھی عمال نے سارے کی دے لئی اللہ لئی۔ ہن ایک بندہ سجدہ کرے کسے بابے نو، میں گلاں سیدھیاں تے صاف کرنا وا میرے بھائیو، ایک بندہ سجدہ کرے کسے بابے نو تے روزہ رکھے اللہ دی رضا واسطے، او دا روزہ قبول ہونا؟ کیوں جی کیوں نہیں ہونا؟ کیوں؟ او دے جرا عقیدہ توحید اوئی مضبوط نہیں۔ کیوں؟ سانو نبی پاک نے دسے ہے رب تو علاوہ کسے اور نو سجدہ کرنا نہیں کرنا۔ جان جان دیے تے جائے پر رب نال شرک کرنا نہیں کرنا۔ یہ ہے توحید الوہیت تے توحید اسماء و صفات۔ میرے رب دے پیارے پیارے نام نے، سونے سونے نام نے، انہاں ناماں نو بگاڑنا۔ ہن میرے رب دا نام کی ہے؟ رزاق دا مطلب رزق دین والا ہے، رزاق دا مطلب رزق دین والا۔ ایتھے کئی بندے آندے نا بندیاں دے نام بھی رکھے نے رزاق۔ یار گل سنی، اے کم غلط ہے، جدوں نام لینا ہے نا اے خصوصاً یاد رکھنا ہے عبد الرزاق۔ اور رب دیا بندیا میری گل سنی، عبداللہ رب دا بندہ، عبد الرحمن اللہ دا بندہ، رحمان دا بندہ، عبد الرؤف
یعنی جتنے بھی اللہ رب العالمین دے نام نے ساریاں دے نال عبد لازمی لگانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے تین چیزاں ہونیاں لازمی نے، اگر جس بندے اندر نہیں تے بندے دا روزہ قبول نہیں، اس بندے دی نماز قبول نہیں، اس بندے دا عمرہ قبول نہیں۔ سب تو پہلے اپنے عقائد دی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے نو درست کیجئے۔ آج دے جمعے اندر دو چیزاں سی سکھیاں۔ پہلی نیت کی دی اللہ واسطے، نیت کا دے واسطے اللہ واسطے۔ اے جرے عربی عبارت نیت والی بنائی ہے نا، ایک حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں ملتی۔ بسم اللہ پڑھ کے سحری کھا لو، بسم اللہ پڑھ کے سحری کھا لو، اللہ قبول کر لے گا۔ پہلی بات نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بات رمضان دے آن تو پہلا عقیدہ توحید اپنانا پے گا، عقیدہ توحید مننا پے گا۔ اگر عقیدہ توحید نہیں پھر رمضان دے 3 روزے نے اور روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں، بھکھیاں پیاسے رہن دا کوئی فائدہ نہیں، او دا اجر نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تے میرے مالک اپنی رحمت دے نال درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔